لا الہ الا ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، وہ آپ کے حلقے درس میں آیا کرتی تھی۔ اس کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت کی خدمت میں آتی، حضرت سے مسئلہ پوچھتی۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں وہ گناہوں کی زندگی میں پڑ گیا۔ وہ حضرت سے پوچھتی، حضرت میں ایسے کیسے سمجھاؤں؟ حضرت اس کو سمجھاتے، والدہ کو بتاتے، اس طرح بات کرو، اس طرح سمجھاؤ۔ چنانچہ لمبا ٹائم وہ حضرت سے سمجھتا رہا، لیکن کوئی اثر نہ پڑا اور گناہوں کی زندگی میں لگا رہا، گناہ کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت دعا کرتے کرتے تھک گئے اور حضرت کے دل میں عجیب سی کیفیت آئی۔ حضرت سمجھے اب اس شخص کا راہ راست پہ آنا بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ گویا نا امیدی ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان بیمار ہوا اور بیماری اتنی بڑی کہ اس کو لگا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا، میں نے تو بہت گناہوں والی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ اپنی والدہ کو کہنے لگا، امی میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اگر آپ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں، میں نحیف ہوں، میں چارپائی پہ لیٹا ہوں، میں چل کے جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کے مجھے نہیں لے کے جا سکتی، آپ اگر حضرت حسن بصری کے پاس چلی جائیں اور ان سے کہیں کہ اگر حضرت تشریف لے آئے مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں، اور امی اگر آپ کے آنے سے پہلے میں فوت ہو جاؤں تو حضرت سے کہیے گا حضرت میرا جنازہ پڑھا دیں۔ چنانچہ ماں نے جیسے یہ سنا بھاگی ہوئی حضرت کے پاس گئی۔ حضرت اس وقت لوگوں کے ساتھ تفسیر یا حدیث کے کچھ مسائل کی گفتگو کر رہے تھے۔ جب اس نے نوجوان کی حالت بتائی، حضرت نے کہا، اے اماں میں اس کو سالوں سمجھاتا رہا، اس بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جا میرا وقت ضائع نہ کر اور اس کے پاس میں نہیں آؤں گا، اور ہاں جنازہ بھی کسی اور سے پڑھوا لینا، میں اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ ماں کے دل کے اوپر چوٹ لگی، اس کا بیٹا تھا، اوہو میرا بیٹا کتنا گناہگار ہے، کتنا خطا کار ہے، اللہ کے نیک بندے اس کے پاس توبہ کروانے کے لیے نہیں آنا چاہتے، اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، آ کے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا تو نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، حضرت تجھے سمجھاتے رہے، تو نے نہ سمجھا، آج حضرت نے کہا میں نہیں آ سکتا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ مر گیا میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے جنازہ پڑھوا لینا۔ جب اس بچے نے سنا دل پہ چوٹ لگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ اتنا گناہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، اللہ والے میرا جنازہ بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں اگر میں مر جاؤں، مرنے کے بعد اپنے گلے کا دوپٹہ میرے گلے کے اندر ڈال دینا، اور اماں میری لاش کو گلی کے اندر گھسیٹنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ کتوں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا، اس کو موت آ گئی، ماں پریشان بیٹھی ہے، میں کیا کروں، بیٹا کیسی وصیت کر کے گیا ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، حضرت آپ یہاں کھڑے ہیں؟ حضرت نے کہا، اماں تجھے نہ کرنے کے بعد میں قیلولہ کے لیے سونے کے لیے چلا گیا، جب میں سو رہا تھا مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے، میرے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے فرمایا، حسن بصری جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ، تو اللہ کے اے محبوب بندی تیرے بیٹے کی توبہ قبول ہو گئی، حسن بصری تیرے بیٹے کی توبہ کے لیے اور اس کے جنازے کروانے کے لیے آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو دفنایا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو محترم جماعت، رب کریم بہت غفور الرحیم ہے۔ جب بندہ اپنے آخری لمحات میں پروردگار عالم کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت